تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نظر جب ادھر اس طرف اٹھائی تو آپ کے الفاظ زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے التحیات للہ والصلوات والطیبات. کیا میں نے دوبارہ بتا دیا کہ اس کی سند نہیں ہے, میں پھر بھی بیان کر رہا ہوں. دوستوں کو یہ کوٹ مت کریے گا کہ وہاں کئی صحیح الفاظ حدیث سے روایتیں ہیں, لیکن کیونکہ لاجک ان الفاظ کا اس سے میل کھا رہا ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. تو کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا داخل ہوئے اور کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. تمام جسمانی عبادتیں, بدنی عبادتیں, مالی عبادتیں صرف آپ کے لیے ہیں, صرف اللہ کے لیے. یعنی اللہ کو سلام کیا. نبی کو سلام تو کرنا آسان ہے, اللہ کے لیے سلام کریں گے آپ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سلام کیا, اللہ کے لیے تعریفات بیان کری, وہ اس طرح بیان کری کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ نبی تم پہ بھی سلامتی ہو, السلام علیکم تم پہ سلامتی ہو اے نبی, ورحمۃ اللہ اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت. یعنی بغیر ہدایت کی بات, اللہ کی رحمت کے بغیر اور اس کی برکت کے بغیر کوئی بھی مشن کامیاب نہیں. پھر وہاں جو فرشتے موجود تھے تو فرشتوں کو یہ الفاظ معلوم ہوئے, کیونکہ اس میں بیچ میں کٹ ہے, ضروری وہاں موجود ہوں, بعد میں ہو ذکر ہے, لیکن یہ الفاظ انہوں نے کہے کیا, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم پہ بھی سلامتی ہو اور اللہ کے ہر نیک بندے پہ سلامتی ہو. ہم پہ بھی سلامتی ہو اور اللہ کے جتنے بھی بندے نیک ہیں وعلی عباد اللہ الصالحین ان پہ بھی سلامتی. پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. اور دوسری طرف وہ مقتدی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ لاس میں گواہی دے رہا ہے. یہ سب سننے کے بعد, یہ سب الفاظ دہرانے کے بعد وہ کہہ رہا ہے, وہ مقتدی یا امام یا وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, جو اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بھلے ہی اس روایت کا کچھ سند نہیں ہے, لیکن ان الفاظ کو جب میں دیکھتا ہوں یہ الگ الگ ٹکڑے ہیں, چار اور ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو ایسا لگتا ہے یہ مکالمہ ہے. اب ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ ہے کیا. یہ دیکھیے ہم ورڈز پہ نہیں جائیں گے, دو ورڈز پہ نہیں جائیں گے, جیسے ہم نے وہ سیکھا تھا آسان طریقے سے تعوذ اور ثنا, ایسے ہی سیکھیں گے, کیونکہ ہماری کوئی عربی کی کلاس نہیں ہے, یہ ہمیں تفہیم کی کلاس ہے. اور تفہیم میں جو ہے ہم روٹ ورڈز پہ نہیں جاتے, بس ہم ورڈ بھی نہیں بیان کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے. تو پہلا ورڈ ہے التحیات, دوسرا ورڈ کیا ہے الصلوات, تیسرا ورڈ کیا ہے الطیبات. کتنے ورڈ ہیں اس میں؟ تین ہیں. للہ تو ہے, وہ تو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, لیکن ورڈ کتنے ہیں اس میں؟ جو التحیات, الصلوات, تین ورڈ. التحیات کا مطلب ہوتا ہے جتنی بھی آپ زبان سے عبادت کرتے ہیں, جو بھی زبان سے آپ حمد بیان کرتے ہیں, جو بھی زبان سے آپ ذکر کرتے ہیں, جو بھی زبان سے آپ جے جے کار کرتے ہیں, جو بھی زبان سے آپ بلندی کے نعرے لگاتے ہیں, جو بھی زبان سے آپ تمہید کرتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں, جو بھی زبانی عبادت کرتے ہیں وہ صرف اس کے لیے ہے, صرف اللہ کے لیے ہے. نعرہ اگر لگے گا تو کس کا لگے گا؟ اللہ کا. یہ بات یاد رکھیں, اللہ اکبر لگاتے ہیں نا, آپ نے سنا ہوگا اکثر زبان پہ جو نعرے آپ سنیں گے وہ کون سا سنیں گے؟ اللہ اکبر کا سنیں گے. اس کے علاوہ کوئی بھی نعرہ آپ دیکھیے آپ کو نظر نہیں آئے گا. کہ حالانکہ بہت سارے نعرے, جاہلیت کے بہت سارے نعرے عرب میں تھے, لیکن مسلمانوں نے اسلام قبول ہونے کے بعد ایک ہی نعرہ لگایا, نعرہ تکبیر اللہ. یعنی نعرہ بھی لگے گا تو کس کا لگے گا؟ صرف اللہ کا نعرہ. اس کے علاوہ کسی کا, دنیا کی کسی شخصیت کی جے جےکار اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں اس کی بڑائی جو ہے وہ حاوی ہوتی جا رہی ہے. تو اگر اس کے لیے بھی ہم نعرہ لگائیں گے تو اللہ کو نہیں لگائیں گے. دوسری چیز کیا ہے, وہ
صلوات سے مراد وہ تمام بدنی عبادتیں ہیں جو اللہ جو کرتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، نوافل جتنے بھی ہیں، جو بھی بدن سے ہم تپسیا کرتے ہیں اللہ کے لیے، وہ صرف اللہ کے لیے ہی ہو سکتی ہے۔ نماز پڑھیں گے تو اللہ کے لیے وہ پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے تو اللہ کے لیے، اور حج کریں گے، کسی بھی یاترا پہ جائیں گے، کسی بھی تیرتھ پہ جائیں گے، کہیں بھی جائیں گے تو کس کے لیے جائیں گے؟ صرف اللہ کے لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم کسی اور کے مقصد سے، کسی اور کے عزم سے کہیں کا بھی سفر نہیں کر سکتے ثواب کے لیے، صرف اللہ کے لیے کر سکتے۔ یعنی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تشد الرحال الا فی ثلاثۃ مساجد، 3 مسجدوں کے لیے سفر کر سکتے ہیں بس۔ کون کون سی؟ پہلے نمبر پہ بیت اللہ، نمبر 2 مسجد اقصی، نمبر 3 مسجد نبوی ہو گئی 2، نمبر 3 مسجد اقصی۔ سمجھ گئے؟ فلانا عرس اور فلانا دھمکانا کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو شرک ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور بدنی عبادت کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ، صرف اللہ کے لیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تیسرا اب طیبات۔ طیبات بولتے ہیں پاکیزگیاں، تمام پاکیزہ چیزیں اور مالی عبادت، دونوں چیزیں میں شامل۔ طیب مانے پاک ہے نا، پاک ہے نا، تو جتنی بھی پاکیزہ چیزیں وہ اللہ کی، اللہ نے ہر حلال چیز ہمارے لیے بنائی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے ہر حلال چیز اللہ نے ہم پہ جائز قرار دی ہے، ہر پاکیزہ چیز اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور جتنی بھی مالی عبادتیں ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ بھی مالی اللہ، عبادتوں میں کیا کیا گیا؟ زکات، صدقہ، قربانی اور حج۔ بتائے کوئی مالی عبادتیں کیا؟ صدقہ اور فطرہ، ہے فطرہ بھی تو ہے، فطرہ حج، اور حج بھی ہے، ہے حج بھی مالی عبادت میں ہی ہے۔ حج۔ نہیں، حج جسمانی بھی ہے مالی بھی ہے، لیکن جسمانی زیادہ ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس مال ایک بار کو اور کوئی آپ کو لفٹ دے دے تو آپ حج کر لیں۔ اتنی لمبی آپ لسٹ، کو وہاں پہ جا کے جسمانی محنت تو کرنی پڑے گی، اتنی لمبی ہے، لسٹ اور کون دے گا؟ انفاق بھی سبھی نہیں ہے، انفاق ہے، مالی عبادت اور مالی عبادتیں بتائے بھائی۔ کسی غریب کی مدد کرنا، بچائے میرے پاس یہی 3 ورڈ ہے، باقی تو پھر آسان ہے، پورا پورے تیار آسان ہے۔ یہ 3 ورڈ ہیں جو مین ہیں۔ کیا بتائیے؟ مالی عبادتیں بتائیے، چلیے شروع سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے مالی عبادت؟ زکوٰۃ، زکات ہے، چلیے فرض ہے۔ نمبر 2 صدقہ، صدقہ نکل، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 فطرہ، ایک بہت بڑی چھوڑ رہے ہیں۔ نمبر 4 صدقہ، زکوٰۃ، قربانی۔ قربانی، بھائی کہاں سے آتا ہے وہ بکرا؟ مالی عبادت ہے۔ ہمارے جسم تو اس میں تو لگتا نہیں ہے، اور آج کل تو باہر کے باہر ہی ذبح ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو گھر پہ لا کے بال بھی لے کرتے تھے، آپ کہتے تو مالی عبادت کے ساتھ بدن کی کو شکر بھی پڑ رہی ہے، تو آج کل تو گھر پہ بھی نہیں آتے، انٹری بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو قربانی ہو گئی۔ انفاق بتایا تھا مولانا مسلم صاحب نے، انفاق یعنی جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، یہ تو یعنی یہ 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں میں صرف اللہ واحد شریک ہے۔ اللہ آ گیا تو التحیات، جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں اس بات کا، اور زبان پہ بار بار دہراتے ہیں تاکہ شرک کی طرف نہ جائے، اس لیے اللہ بار بار دہرواتا ہے، کیا وعدہ کرتا ہے، کہتا ہے کہو اپنے زبان سے بول کیا، تحیات للہ والصلوات والطیبات۔ آئی سمجھ میں بات؟ کیا کہتے ہیں اللہ سے ہم؟ التحیات، ساری زبانی جے جے کار کا لگانا کس کا لگاؤں گا؟ اللہ کا، اللہ کا لگاؤں گا۔ قسم کس کی کھاؤں گا؟ اللہ کی، قسم بھی تو آ گئی نا زبانی میں، قسم کس کی کھاؤں گا؟ اللہ کی کھاؤں گا۔ تسبیح کس کی کروں گا؟ اللہ کی، تعریفیں کس کی بیان کروں گا؟ انسانوں کی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک لمٹ ہے۔ چاٹو کاریکتا نہیں کرنی کسی کی، چاٹو کاریکتا الگ ہوتی ہے اور تعریف الگ ہوتی ہے۔ تو تعریف جس کے اندر جو خوبی بیان کرتے ہیں، خوبی نہیں ہے زبردستی کی تعریف ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں کے بہت بڑے مفتی جب یہ بیان کرتے ہیں تو بلبل ہند کہلاتے ہیں، جب یہ اپنے یہاں تقریریں کرتے ہیں تو مجموعہ ان کو سنتا ہے، ہزاروں میں بولنے بول رہے ہو یار،
4 لوگ سننے والے نہیں ہیں ان کے، تم ہی لوگوں کو بس بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو، تو یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے نا، تعریف فالتو کی ہے، اسے چاروکتا کہتے ہیں، اسے بھولو کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی تعریفیں بھی کسی کی نہیں کرنی، جس کو جتنا ہے اس کا جتنا کیلیبر ہے اتنا ہی بیان کرو، ایکسٹرا مت بیان کرو تو تمہیں گمراہ کر دے گا یا تم گمراہ ہو جاؤ۔ تو کیا آپ کو سمجھ میں آئی بات کہ زبان سے ہونے والی کوئی بھی تعریف، زبان سے ہونے والی کوئی بھی قسم، زبان سے ہونے والا کوئی بھی نعرہ، زبان سے ہونے والی کوئی بھی حمد، زبان سے ہونے والی کوئی بھی عبادت، التحیات اس کے لیے ہے للہ، اس کو ایسے سمجھے گا تحیات للہ۔ اب ایسے سمجھیں گے آگے والصلوات کے بعد للہ تو نہیں، لیکن ہمیں لگانا ہے اپنے دماغ میں للہ، والصلوات وہ تمام جسمانی عبادتیں للہ ہی، والطیبات للہ ہی، پڑھنا نہیں ہے، میں یہ بتا رہا ہوں للہ ہی اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے التحیات للہ والطیبات والصلوات للہ والطیبات للہ، یہ ہے اصل میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شارٹ کر دے رہے ہیں ہم عربی کا اسلوب اور شین، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے، ایک عربی ایک ایسی زبان ہے جو اپنے اندر قیادت رکھتی ہے کم ورڈ میں زیادہ بات کہنے کی، تو وہاں پہ 3 جگہ للہ کے علاوہ صرف ایک ہی جگہ للہ لگایا اور بات پوری ہو گئی اور ایک پورا رزم پہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات کیا مطلب ہوا آپ بتائیے؟ ساری تعریفیں کہ اللہ کے لیے، ساری زبانی تعریفیں، زبانی عبادت اللہ کے لیے، جسمانی اچھا والصلوات کا بتائیں کوئی، والصلوات کا مطلب کیا ہوا؟ مالی عبادت۔ جسمانی عبادت میں کیا کیا آ گیا؟ یہ جو بولا ورڈ یہ بہت سمجھدار، کس نے بولا؟ میں یاد رکھنا ہے جہاد۔ یہ تو ہم سوچتے ہی نہیں، یہ بھی عبادت ہے، یعنی لڑنا نا، اپنے جان کو دینا اللہ کے لیے، اور یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اپنے نفس کو بلانا یہ بھی تو جہاد ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ ہاں حج اور عمرہ، عمرہ بھی شامل ہے، نماز اور جی روزہ، یہ تو کوئی بول ہی نہیں رہا، روزے چل رہے ہیں بھائی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو مالی عبادت تھوڑی ہے روزہ۔ آج کل دیکھیے پیٹ کتنا کم ہو گیا ہے، اندر چلا گیا ہے، اور صحت ماشاءاللہ کولیسٹرول لیول کنٹرول ہو رہا ہے۔ آج میں نے اپنے فل باڈی چیک اپ کروایا، میں حیران ہو گیا، میں نے یار یہ تو فیٹی لیور سے ایک دم نارمل کیسے ہو گیا؟ تو یہ روزے کا کمال ہے، جسمانی عبادت کی، جسم تو کھل رہا ہے، چربی کھا رہی ہے یہاں پہ، یہاں اتنا پیٹ اندر چلا جاتا ہے پورا، تو جسم کھل رہا ہے نا، تو کیا ہے روزہ؟ جسمانی۔ اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ ہم کسی کی نہیں کر سکتے، جو گنائی ہے آپ نے۔ یہ جو جسم کی یعنی عبادت میں ایک چیز انہوں نے بتائی تھی حج اور عمرہ، تو یعنی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم سفر کریں گے، قصد کریں گے کسی ثواب کا کہ وہاں جا کے ہمیں ثواب ملے گا، تو وہ اللہ کے لیے ہی کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سفر نہیں کر سکتے ثواب کی نیت سے۔ سمجھ رہے بات؟ یعنی کوئی ایسی جگہ ہم جائیں گے تو اللہ کے مقصد سے، اللہ کے لیے ہی جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہوگا جسمانی سفر کا، اگر ثواب کی نیت سے جا رہے ہیں تو۔ جسمانی عبادت جو ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور مقصد سے نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ بہت طیبات میں بتائیں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ قربانی، صدقہ، زکوٰۃ۔ مالی عبادتوں میں کیا کیا آ گیا؟ صدقہ، زکوٰۃ، فطرہ، قربانی۔ ابھی میں نے بتایا قربانی آ گئی، تو یعنی ہم قربانی کہیں اور بھی نہیں اپنی کر سکتے، کسی طرح نہیں کر سکتے، کسی حال میں نہیں کر سکتے۔ اور کیا کیا آگے بھائی؟ صدقہ، زکوٰۃ، فطرہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں کلیئر ہو گئی تو آپ کو۔ تو اب میں پڑھوں گا عربی اور آپ پڑھیں گے اردو، ٹھیک ہے؟ تو التحیات للہ جسمانی عبادت، والصلوات مالی عبادت، والطیبات، التحیات للہ، سب بولیے چاہے غلط بولیے، سب بولیے، وہاں بیٹھ کے فیل آئے گا نا یہ والا۔ التحیات زبانی عبادت للہ، اللہ کے لیے، والصلوات والطیبات
کلیئر ہو گیا؟ اب آئیے السلام علیکہ، سلامتی ہو آپ پر، آسان ہے نہیں تو مطلب کیا ہوا؟ سلامتی ہو آپ پر، السلام علیکہ، سلامتی ہو آپ پر، سلامتی ہو آپ، ایھا النبی اے نبی، ورحمۃ اللہ رحمت ہو اللہ کی، وبرکاتہ، آسان تو نہیں بتا دیتا ہے پتہ ہو سکتا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، آپ پر سلامتی ہو اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو، تو دوبارہ میں کہوں گا السلام علیکہ رحمت ہو ایھا النبی اے نبی، ورحمۃ اللہ اور رحمت ہو وبرکاتہ۔ اور برکت۔ اب اس کو ہم اور دوسرے ایک سیغے میں لے کے جائیں گے سلام کو جمع کے ساتھ اپنے اوپر، السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر بھی، کس پر؟ ہم پر بھی، ہم سب پر۔ ابھی تو ہم اس روایت سے باہر آ گئے ہیں، ابھی ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو ہم اپنی بات کریں گے نا، کیونکہ ہم بیٹھے ہیں۔ السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، یعنی میں اور میرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ سب کی بات کر رہا ہوں، میں اکیلا نہیں، ہم سب ہے نا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مطلب اور دنیا کے سبھی نیک بندوں کو۔ عباد کسے کہتے ہیں؟ عبد کی جمع عباد، عبد بولتے ہیں بندے کو، اور جمع کیا ہے؟ عباد، یہ جمع ہے آپ کی، ہے نا۔ صالح بولتے ہیں نیک، صالح مطلب صالحین جمع ہے، سارے نیک، ہے نا۔ عباد اللہ الصالحین، اور عباد اللہ میں جو اللہ آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی۔ عبداللہ مطلب میں، میرا نام بھی عبداللہ ہے، اور عباد اللہ مطلب آپ سب، عبداللہ میں، عباد اللہ، کیا کوئنسیڈنٹ ہے، اور زبردست کوئنسیڈنٹ لگا ہے کہ میں عبداللہ ہوں اور آپ سے عباد اللہ ہیں، اور میں اصلیت میں عبداللہ ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ عباد اللہ، اللہ کے بندے، الصالحین جو کہ نیک ہیں۔ بندے تو سب ہیں اللہ کے، پر مشرک بھی اللہ کا بندہ ہے، فاسق بھی اللہ کا بندہ ہے، منافق بھی اللہ کا بندہ ہے تو بھائی ظاہر سی بات بندہ تو ہے اللہ کا، لیکن سلامتی کس کے اوپر جائے گی؟ جو اللہ کے نیک الصالحین پہ۔ تو یعنی اگر ہم صالح ہیں تو جتنے بھی التحیات پڑھی جا رہی ہے کدھر آ رہی ہے سلامتی؟ سبھی نیک بندوں پر۔ دنیا میں جو اتنے عرب مسلمان التحیات پڑھ رہے ہیں، اور میں اگر نیک ہوں تو سلامتی میں آ رہا ہوں نہیں آ رہا ہوں؟ سمجھ گئے آپ؟ لا الہ اشہد ان محمد، اشہد مطلب میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، میں ایک بار اس کو ورڈ ٹو ورڈ کر دیتا ہوں ترجمہ، پھر اس کے بعد ساتھ کر لیں۔ اشہدو میں میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، لا نہیں ہے الہ اللہ کے سوا، معبود لا نہیں ہے الہ اللہ کے سوا، کوئی معبود، الہ کا میں نے کل بتا دیا تھا نا، الہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ سوائے، اللہ مگر، اللہ سوائے، اللہ کیا؟ اللہ۔ اب اس کو پورا پڑھیں، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، واشہدو اور میں گواہی دیتا ہوں، اور واو مانے اور، واشہدو اور میں گواہی دیتا ہوں، انا جب آتا ہے تو تاکید کے لیے آتا ہے، شک 100%، انا جب آئے گا تو کس لیے آئے گا؟ تاکید۔ تاکید جب آپ کو کہنا 100% یہی بات ہے، انا لگے گا، ان لگے گا، ان اللہ مع الصابرین، 100% اللہ جمنے والوں کے ساتھ۔ تو جب کہیں گے اشہدو اور اشہدو، اور بے شک میں گواہی دیتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا بے شک، بے شک مطلب 100%، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ اللہ کے رسول، عبد مانے بندہ، ہو مانے کس کے؟ اللہ کے، ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اللہ، اللہ کی طرف، عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسول اور رسول ہے، ہو مطلب اللہ کے، جب کہیں گے عبدہ اللہ کے،
ورسولہ اللہ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اور گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہے رسول ہیں